الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوگا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جلد ہی اکرمہ تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا۔ اس کے باپ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو نہیں پہنچتی۔ اے مہاجر شہ سوار خوش آمدید، جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد و ہدایت پر مبنی اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر پیش کیا، اس وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی جہل ابھی اپنی عمر کی تیسری بہار کے آخری ایام میں تھے۔ یہ قریش میں حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے معزز اور مالی اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے۔ ان کے لیے مناسب تو یہی تھا کہ جس طرح ان کے ساتھی سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما اور مکہ معظمہ کے بعض معزز گھرانوں کے فرزندوں نے اسلام قبول کیا، اسی طرح یہ بھی مشرف اسلام ہو جاتے، اسلام کے دامن میں آ جاتے، لیکن ان کا باپ سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا باپ کون تھا؟ یہ وادی مکہ کا بہت بڑا ظالم و جابر، مشرکین عرب کا قائد، مسلمانوں کو سخت تکلیفیں پہنچانے والا، جس کی سخت سزاؤں کے ذریعے اہل ایمان کو آزمایا گیا، ان کو جانچا گیا اور اس آزمائش میں ثابت قدم نکلے، اور اس ظالم کے مکر و فریب کے ذریعے اہل یقین کی صداقت کو جانچا گیا، سچائی کو جانچا گیا، اور وہ حق و صداقت کے معیار پر پورے اترے، اور یہ بالآخر ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ تو ہے ان کے باپ کا مختصر تعارف، لیکن جہاں تک حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے، یہ بلا شبہ قریش کے بہت بڑے لیڈر اور قابل رشک شہسوار تھے۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اپنے دل میں بٹھا لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید عداوت و دشمنی سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کیا، اسلام اور مسلمانوں پر ایسے ظلم ڈھائے کہ جنہیں دیکھ کر ان کے باپ ابو جہل کو دلی مسرت حاصل ہوئی۔ جب ان کے باپ ابو جہل نے غزوہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس نے لات و عزا کی قسم کھا کر کہا، میں اس وقت تک مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ محمد کو اس میدان میں شکست نہ دے دوں۔ مقام بدر میں اس نے پڑاؤ کیا، قیام کیا، مسلسل 3 دن تک یہاں اونٹ ذبح کرتا اور شراب پیتا رہا، اور ناش گانے کی محفل جمتی رہی۔ جب ابو جہل نے معرکہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ اس کا دست و بازو اور معاون بنا ہوا تھا، لیکن اس دن لات و عزا ابو جہل کے کچھ کام نہ آئے، اس لیے کہ وہ کسی کی پکار کو سنتے ہی نہیں۔ لات و عزا نے اس کی کچھ مدد نہ کی، اس لیے کہ وہ ہر اعتبار سے عاجز و بے بس تھے۔ یہ میدان بدر میں بری طرح قتل ہو کر گرا۔ اس کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کے نیزے اس کا خون پی رہے ہیں، اور اپنے باپ کے منہ سے نکلنے والی اندوہناک چیخ اپنے کانوں سے سنی، اندوہناک چیخ کو، پکار کو اپنے کانوں سے سنی۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار قریش کی لاش کو میدان بدر میں ہی چھوڑ کر مکہ واپس آ گئے۔ شکست اور ہار نے انہیں اس قدر عاجز و پسپا اور بے بس کر دیا کہ اپنے باپ کی لاش کو بھی مکے میں دفن کرنے کے لیے اپنے ہمراہ نہ لا سکے، دفن کرنے کے لیے اپنے ہمراہ نہ لا سکے، ساتھ نہ لا سکے۔ مسلمانوں نے دوسرے مشرکین کی لاشوں کے ساتھ اس کی لاش کو بھی تکیب کنویں میں پھینک دیا اور اوپر سے ریت ڈال دی۔ اس دن سے اکرمہ بن ابی جہل کا اسلام کے ساتھ ایک دوسرا طرز عمل شروع ہوا۔ پہلے تو اسلام کے خلاف اپنے باپ کی حمایت کی وجہ سے عداوت تھی،
اور اب باپ کا انتقام لینے کے لیے دشمنی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس وقت سے اکرمہ اور دیگر وہ تمام لوگ جن کے باپ معرکہ بدر میں قتل ہو چکے تھے مشرکین کے سینوں میں عداوت کی آگ جلانے لگے اور مقتولین کے ورثہ کے دلوں میں انتقام کی آگ کا شعلہ بھڑکانے لگے، یہاں تک معرکہ احد برپا ہوا۔ اکرمہ بن ابی جہل احد کی جانب چل نکلے، اپنی بیوی ام حکیم کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ صفوں کے پیچھے کھڑی ہو کر دوسرے مقتولین کی وارث عورتوں کے ساتھ ایک ساتھ ڈھول بجا کر نوجوانان قریش کو لڑائی کے لیے برانگیختہ کرے، اکسائے، انہیں بھڑکائے تاکہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر قریش کے شہسوار جم کر لڑے اور میدان سے راہ فرار اختیار نہ کر سکے۔ قریش نے شہسواروں کی دائیں جانب خالد بن ولید اور بائیں جانب اکرمہ بن ابی جہل کو متعین کر دیا۔ غزوہ احد میں ان دونوں شہسواروں نے ایک طوفان برپا کر دیا جس سے قریش کا پلہ بھاری ہو گیا اور مشرکین کو اس دن بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، آج ہم نے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور غزوہ خندق میں مشرکین نے کئی روز تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر کار اکرمہ بن ابی جہل کا پیمانہ صبر یعنی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے خندق میں ایک تنگ سی جگہ دیکھی تو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس پر دوڑا اور یکدم خندق کو پار کر گیا، اور ان کے پیچھے چند اور شہسوار بھی خندق پار کر گئے۔ ان میں سے عمرو بن عبد ود عامری کا تو کام تمام ہو گیا اور اکرمہ بن ابی جہل جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد فتح مکہ کے دن قریش نے خیال کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لشکر اسلام کا راستہ نہ روکا جائے تاکہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے مکے میں داخل ہو جائے۔ اس فیصلے کا انہیں یہ فائدہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے سپہ سالاروں کو یہ حکم دے دیا کہ وہ اہل مکہ میں سے اسی کے ساتھ لڑائی کریں جو ان سے نبرد آزما ہو، جو ان سے لڑتا ہو، اکرمہ بن جو ان سے مطلب مقابلہ کر سکے، ان سے لڑ سکے۔ اکرمہ بن ابی جہل اور ان کے ہمراہ ایک جماعت قریش کی شیرازہ بندی کے لیے نکلے تاکہ مسلمانوں کے لشکر جرار کا راستہ روکے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹے سے معرکے میں انہیں شکست دے دی، انہیں ہرا دیا۔ ان میں سے چند تو قتل کر دیے گئے اور کچھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان بھاگنے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ اس روز اکرمہ کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب تو ان کا یہاں رہنا محال تھا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقابلے میں آنے والے قریش کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن ان میں چند لوگ ایسے بھی تھے جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردوں میں بھی چھپے ہو تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان افراد میں، ان لوگوں کی فہرست میں اکرمہ بن ابی جہل کا نام بھی تھا، اس لیے وہ چپکے سے کھسک گیا اور یمن کا رخ کیا، کیونکہ یہاں اسے کوئی جائے پناہ نظر نہ آتی تھی۔ اس موقع پر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ اور ان کے ہمراہ ان کے ساتھ 10 دوسری خواتین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کریں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں، بیٹی حضرت فاطمہ اور بڑو عبد المطلب کی چند خواتین موجود تھیں۔ ہند نے بات شروع کی اور اس وقت نقاب اوڑھے ہوئے تھی، کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا کا شکر ہے جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ میں قرابت داری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی اپیل کرتی ہوں اور میں سچے دل سے اسلام قبول کرتی ہوں۔ پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر گویا ہوئی، یعنی بولی،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہند بنت عتبہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کی تدلیل اور رسوائی مجھے محبوب تر ہو، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر پوری روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں ہے، روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں جس کی عزت مجھے محبوب تر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاکیزہ خیالات و احساسات میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ پھر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی کھڑی ہوئی، اس نے اسلام قبول کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ اس ڈر سے یمن بھاگ گیا ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہ کر ڈالیں، ازراہ کرم برائے مہربانی اسے آپ پناہ دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج سے وہ پناہ میں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں اسی وقت چل نکلی۔ ایک رومی غلام بھی اس کے ہمراہ تھا۔ راستے میں غلام کی نیت میں فتور پیدا ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا اور اس پر ڈورے ڈالنے لگا، لیکن یہ اسے امید دلاتی رہی اور ٹالتی رہی، یہاں تک کہ ایک عرب قبیلے کے پاس پہنچ گئی، ان سے مدد طلب کی تو انہوں نے اسے رستوں سے باندھ دیا۔ یہ مسلسل اپنی راہ پر چلتی گئی، یہاں تک کہ علاقہ تہامہ کے ساحل سمندر پر اکرمہ سے جا ملی، اور وہ ایک مسلمان ملاح سے یہ کہہ رہا تھا کہ اے کشتی کی اسے کشتی میں سوار کر کے پار لگا دے۔ ملاح اسے کہہ رہا تھا کہ اپنی نیت خالص کر لو تو تجھے پار لگا دوں گا۔ اکرمہ نے اس سے کہا کہ میں اپنی نیت کیسے خالص کر دوں؟ ملاح بولا، کشتی چلانے والا بولا تم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اکرمہ نے کہا اسی کلمے کی وجہ سے تو میں مکے سے بھاگا ہوں۔ وہ دونوں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ام حکیم وہاں اکرمہ کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی میرے چچا کے بیٹے، میں آپ کے پاس لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بڑھ کر نیک اور بہتر ہستی کے پاس سے آئی ہوں، یعنی حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ میں نے تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے پناہ دے دی، اب اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ اس نے کہا کیا تم نے خود بات کی ہے؟ فرمایا ہاں میں نے خود بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پناہ دے دی۔ اور مسلسل یقین اور اطمینان دلاتی رہی یہاں تک کہ اکرمہ اس کے ہمراہ لوٹ آئے۔ راستے میں اسے اپنے رومی غلام کا واقعہ بتایا تو یہ سنتے ہی پہلے وہاں پہنچے جہاں اسے باندھ رکھا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے اسے قتل کر دیا۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، قیام کیا، رکے۔ اکرمہ نے اپنی بیوی سے خلوت کا ارادہ کیا تو اس نے بڑی سختی سے انکار کر دیا اور کہا میں مسلمان ہوں اور تو مشرک ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا میرے اور تیرے درمیان تو بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ جب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا ان قریب اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا۔ اس کے باپ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے گھر والوں کو، اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو نہیں پہنچتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے، خوشی کے عالم میں ان کی طرف لپکے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو جناب اکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باادب کھڑے رہے، عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہتی ہے، تجھے پناہ حاصل ہے۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تمام ارکان شمار کر دیے۔ جناب اکرمہ نے کہا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کی طرف دعوت دی ہے اور خیر و بھلائی کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے بھی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور صالح نیک انسان تھے۔ پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اس کے سچے رسول ہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چند کلمات سکھلا دیجیے جو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کلمات پڑھا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ اس کے بعد کیا کہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں میں مسلمان، مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کی گہرائیوں سے اقرار کیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج تم مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگو گے جو میں نے کسی کو دی ہو تو وہ میں تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہر وہ عداوت دشمنی کو معاف کر دے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور اس مقابلے کی معافی دے جو زمانے جاہلیت میں، زمانے جہالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور ہر وہ بات معاف کر دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی الہی اسے ہر وہ عداوت اور دشمنی معاف کر دے جو اس نے مجھ سے کی اور اس راستے کی ہر ایک لغزش کو معاف کر دے جس میں یہ تیرے اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے چلا۔ الہی میرے سامنے یا میری غیر حاضری میں جو یہ میری عزت کے در پہ ہوا اس کی یہ لغزش بھی معاف کر دے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور یہ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جو کچھ میں خرچ کیا کرتا تھا اس سے دگنا زیادہ اب راہ خدا میں خرچ کیا کروں گا اور جو میں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے لڑائیاں لڑی ہیں اب میں اللہ کی راہ میں دگنا زیادہ لڑائیاں لڑوں گا۔ اس دن سے میدان جنگ کا یہ بہادر شہسوار بہت بڑا عبادت گزار، شب زندہ دار اور مساجد میں کثرت سے اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے والا بن گیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ قرآن مجید اپنے چہرے پر رکھتے اور کہتے میرے رب کی کتاب، میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، اور پھر خشیت الہی سے رونا شروع کر دیتے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اس طرح کی جس معرکے میں بھی مسلمان داخل ہوئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام لانے کے بعد اس میں شریک ہوئے۔ جس محاذ کے لیے بھی نکلے آپ اس میں سر فہرست رہے۔ غزوہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غزوہ یرموک میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جس طرح کوئی پیاسا گرم ترین دن میں ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ جب اس معرکے میں مسلمانوں پر دشمن کی طرف سے شدید دباؤ پڑا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور رومیوں کی صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور فرمایا اکرمہ رضی اللہ عنہ اس طرح نہ کرو، تمہارا یہاں قتل ہو جانا مسلمانوں کو بہت گرا گزرے گا۔ تو انہوں نے فرمایا خالد رضی اللہ عنہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے تو پہلے ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی،
میں اور میرا باپ تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے، مجھے چھوڑ دیجیے تاکہ میں آج اپنے گناہوں کا کفارہ دے لوں۔ پھر کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سے مقامات پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی لڑی ہو اور آج رومیوں سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر مسلمانوں نے اعلان کیا آج موت پر کون بیعت کرے گا؟ تو آپ کے چچا حارث بن ہشام اور ضرار بن ازور کے علاوہ 400 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی آڑ میں زوردار لڑائی لڑی اور آپ کی جانب سے بہترین دفاع کیا۔ جب معرکہ یرموک میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہو چکی تو سرزمین یرموک میں 3 مجاہد لیٹے ہوئے تھے جنہیں زخموں نے ڈھال کر دیا تھا۔ یہ حارث بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ حارث نے پینے کے لیے پانی مانگا، جب ان کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی طرف دیکھا تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے انہیں پلا دو۔ جب پانی ان کے قریب لایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے انہیں پلا دو۔ جب پانی حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ جب پانی پہلے دونوں ساتھیوں کے پاس لایا گیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اللہ ان سب سے راضی ہو اور انہیں حوض کوثر سے پانی پلائے جس کے پینے سے انہیں کبھی پیاس نہ لگے گی، اور انہیں جنت الفردوس کی سبزے زار میں جگہ عطا فرمائے جس میں یہ ہمیشہ خوشحال رہیں گے، جس میں یہ ہمیشہ خوشحال رہیں گے۔ سامعین کرام، بیچ میں تذکرہ آیا تھا کسی کنویں کا، اس میں نے نقیب کہہ دیا تھا، اصل میں وہ قلیب کنواں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا